کنیز اور اشفاق صاحب کا بیٹا اور بہو آئے روز گوشت پکا کر کھاتے اور ان کی پوتیاں پاس بیٹھی گوشت کھانے کو ترس جاتی۔ ایک دن بیٹے اور بہو نے انہیں گھر سے نکال دیا تو وہ جانوروں کے باڑے میں رہنے لگے اور وہاں جانوروں کو چارہ ڈال کر گزارا کرنے لگے۔ تو رات کو ان کی پوتیاں باڑے میں آ جاتی اور کنیز اور اشفاق ان کو کھانا بنا کر کھلاتے تو بچیاں کہتی اماں ابا ہمیں کھانا نہیں دیتے۔ کافی دن گزر گئے تو ان کی پوتیاں باڑے میں نہ آئیں تو کنیز اور اشفاق ان کا پتہ کرنے گھر گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر گھر بھر میں اشتہا انگیز مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اشفاق صاحب لکڑیوں کا گٹھر اٹھا کر گھر میں آئے تو بے ساختہ انہیں بھوک لگنے لگی۔ کچن میں سے امڑتی ہوئی یہ خوشبو بتا رہی تھی کہ گھر میں آج بڑا گوشت پکا ہے۔ اشفاق صاحب کا بے ساختہ دل چاہا کہ آج وقت سے پہلے ہی کھانا کھا لیں، مگر وہ جانتے تھے کہ کچن میں پکنے والی اس خوراک کا ذرا سا حصہ بھی انہیں نصیب ہونے والا نہیں۔ انہوں نے بے دلی سے لکڑیوں کا گٹھر وہیں زمین پر پھینکا اور تھکے ہارے قدموں سے چلتے ہوئے برآمدے تک چلے آئے، جہاں ان کی بیوی کنیز خاموشی سے بیٹھی کریشیاں بن رہی تھی۔ نیک بخت، کچھ کھانے کو ہے یا نہیں؟ بہت بھوک لگ رہی ہے، آج دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا، اشفاق صاحب نے کہا تو کنیز بیگم نے ایک افسردہ سی نگاہ ان کی طرف ڈالی۔ کھانا پک رہا ہے، آج جمعرات تھی نا تو ثاقب بڑا گوشت کٹوا کر لایا ہے، بہو نے ہانڈی چڑھا رکھی ہے، کافی سارا گوشت تھا، امید تو ہے کہ گھر میں سب کو پورا پڑ جائے گا۔ کنیز کی آواز دھیمی تھی، اشفاق صاحب خاموش ہو کر رہ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کھانا پک گیا۔ ثاقب چہکتا ہوا گھر میں آیا، اس نے برآمدے میں بیٹھے ہوئے بوڑھے ماں باپ کو سلام کرنا بھی گوارا نہ کیا اور سیدھا کمرے میں جا گھسا۔ جوان بہو تھوڑی دیر کے بعد کچن سے نکلی تو اس کے ہاتھ میں سالن کا بھرا ہوا ایک ڈونگا تھا۔ گرم گرم روٹیاں ٹرے میں رکھ کر وہ کمرے میں لے گئی۔ کھلے دروازے سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سامنے رکھی چارپائی پر دونوں میاں بیوی بیٹھ کر اطمینان سے کھانا کھانے لگے۔ اشفاق کا دل صدمے سے بھر گیا۔ دیکھ رہی ہو نیک بخت، ہمارے ثاقب نے تو کس طرح آنکھیں پھیر لی ہیں۔ باقی ساری سہولیات ہمیں نہیں دیتا تو نہ دے، کم از کم وقت پر کھانے کا تو پوچھ لیا کرے۔ کنیز بیگم تو شکوہ نہ کرتی تھیں، لیکن اشفاق صاحب کی زبان پر آج شکوہ آئے بنا نہ رہ سکا۔ وہ بڑے گوشت کے شوقین تھے، مگر گھر میں دن بدن جڑ پکڑتی غربت نے ان کے معاشی حالات اس قدر خراب کر دیے تھے کہ اب ہفتے میں صرف جمعرات کے روز ہی گوشت پکتا تھا۔ جب علاقے میں سستا جانور کٹا کرتا تھا اس وقت بھی گھر کا اکلوتا کماؤ پود ثاقب بس اتنا ہی گوشت لاتا جتنا وہ اور اس کی بیوی پیٹ بھر کر کھا سکتے۔ بدبخت ایسا تھا کہ اگر اسے اپنے والدین کی فکر نہ تھی تو پاس ہی ترستی ہوئی نگاہوں سے بیٹھی ہوئی بیٹیوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ اس وقت بھی اشفاق صاحب کی دونوں پوتیاں منہ لٹکائے ماں باپ کے آس پاس گھوم رہی تھیں۔ چھوٹی بچیاں تھیں، بمشکل 5 اور 7 سال کی عمر کی تھیں۔ دونوں کو ہی شدید بھوک لگ رہی تھی، مگر نہ جانے ماں باپ کس مٹی کے بنے تھے کہ جلدی جلدی گوشت کی بوٹیوں پر ہاتھ صاف کر رہے تھے، مگر بیٹیوں کو ایک دفعہ بھی کھانے کے لیے نہ پوچھا تھا۔ آخر چھوٹی والی سے رہا نہ گیا، اس نے ماں کا پلو کھینچتے ہوئے کہا، امی بھوک لگی ہے، بوٹی دیں نا، آج بوٹی کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ مناتے ہوئے اس نے ماں سے کہا تو اس نے پچکارتے ہوئے بیٹی سے کہا، یہ بڑا گوشت ہے، سخت ہوتا ہے، پیٹ میں درد کرے گا، تیرا باپ تھوڑا سا تو لایا ہے، اسے کھانے دے، ظاہر ہے سارا دن باہر کام کرنا ہوتا ہے، طاقت کی ضرورت ہے تیرے باپ کو، چل آ میں تجھے انڈا بنا دوں۔ دونوں میاں بیوی کھانا کھا چکے تھے، گوشت کا ڈونگا صاف ہو چکا تھا، بیٹیاں کھانا مانگتے مانگتے اب روتے ہوئے کمرے سے باہر آ چکی تھیں۔ اشفاق صاحب کی بہو نویدہ اب کچن میں انڈا تل رہی تھی۔ اشفاق صاحب ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئے۔ جب نیت نہ سیر ہو تو گوشت کا چاہے پتیلا سامنے رکھ لو، پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، انہوں نے دبی دبی آواز میں کہا۔ کنیز بیگم نے گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ خاموش ہو جائیں اشفاق صاحب، کیا کہتے ہیں؟ پتا تو ہے آپ کو ثاقب کے غصے کا، اگر اس نے سن لیا کہ اس کے گوشت کھانے پر ہم لوگ اعتراض کر رہے ہیں تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ کنیز بیگم جانتی تھی اشفاق صاحب بھوک کے کچے ہیں، اس لیے درد ہوتے جوڑوں کے باوجود وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور بامشکل کچن میں گئیں۔ نویدہ بیٹا، کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تمہارے ابو کو بہت بھوک لگی ہے، انہوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے بہو سے پوچھا۔ کس قدر مشکل تھا اپنے ہی گھر میں بہو سے کھانا مانگ کر کھانا۔
नवीदा जो बच्ची को रोटी के ऊपर अंडा रखकर दे रही थी, यकदम चमक कर बोली, अम्मा जरा सा तो सालन था, साकिब को ही बड़ी मुश्किल से पूरा आया है, थोड़ा सा शोरबा बचा है, आप आकर रोटी डाल लें और अब्बा को खाना दे दें। मेरी तो टांगों में दर्द हो गया है, इसलिए अंदर जाकर लेट रही हूँ। आपको तो पता है कि इस हालत में ज़्यादा काम नहीं होता। नवीदा हामला थी और इसे पूरा यकीन था कि इस बार इसके यहाँ बेटे की पैदाइश होगी, इसीलिए आजकल कुछ ज़्यादा ही नाज नखरे दिखा रही थी। साकिब को भी वारिस का लालच था, इसीलिए वो अपने साथ गोश्त खाने में नवीदा को शरीक कर लेता था और दिन रात इसे हथेली का छाला बनाकर रखता था। बूढ़े माँ बाप से इसे वैसे ही हजारों शिकवे थे, अब तो इसने इन्हें एक बोझ समझना शुरू कर दिया था। इशफाक साहब ने सारी उम्र खेतों में काम काज करके साकिब को पाला था, मगर अब बूढ़ी हड्डियों में इतना दम ना था कि घर की कमाई में अपना हिस्सा डाल सकते। इसीलिए बस दोनों मियाँ बीवी किसी फालतू पुर्जे की तरह सारा दिन चारपाइयों पर पड़े खांसते रहते थे। इन्हें ये नहीं पता था कि ये घर जिसे उन्होंने सालों की मेहनत और मजदूरी के बाद बनाया था, बहुत जल्द इनसे छिनने वाला था। उस रोज सुबह ही शदीद ठंड थी। इतनी सख्त सर्दी में कनीज बेगम के घुटनों में हद से ज्यादा दर्द हो जाता था। इनसे उठना बैठना महाल हो रहा था। गवाला साइकिल पर बैठा घंटी पर घंटी बजाए जा रहा था। कनीज बेगम ने चारपाई पर लेटे लेटे 2-3 बार नवीदा को आवाज लगाई, मगर वो अंदर कमरे में मोबाइल देखने में मगन थी। इसने सास की बात सुनी अनसुनी कर दी। दोनों बच्चियां भी घर से बाहर खेलने में मगन थीं। कनीज बेगम बड़ी मुश्किल से दर्द करते हुए घुटनों पर हाथ रखकर उठी और कराहते हुए किचन से बाल्टी लेकर बाहर निकल गईं। ग्वाले ने बाल्टी में नाप तोल कर 1 किलो दूध डाल दिया। कनीज बेगम ने झाग उड़ाते हुए दूध को देखा, मगर इसे पीने की हिम्मत इनके अंदर नहीं थी। इसी दूध से 2 वक्त चाय बननी थी और जो बचता था वो नवीदा ने रात को सोते वक्त पीना होता था, क्योंकि बकौल इसके बच्चा पैदा करने के लिए रोजाना रात को दूध पीना जरूरी था। कनीज बेगम तंग दिल की औरत नहीं थी, मगर दिन ब दिन होने वाले इम्तियाजी सलूक की वजह से अब इनके दिल में भी बाल आने लगा था। बेटा और बहू इनकी किसी ज़रूरत का कोई ख्याल नहीं रखते थे। दिन के तीनों वक्तों में इन्हें किसी भी वक्त खाना खाने को कुछ मिल जाता तो खुशकिस्मती होती, वो भी इन्हें ज़्यादातर किचन में जाकर खुद ही पकाना पड़ता था। वो अपनी ज़रूरियात नज़रअंदाज कर देती थी, मगर वो जानती थी इशफाक साहब को शुगर है और शुगर की वजह से इन्हें बार बार भूख लगती है, इसीलिए आजकल इनका दिल नवीदा की तरफ से कुछ मैला सा हो रहा था। वो दूध की बाल्टी लेकर कराहते हुए अंदर जाने लगी, तभी धूप में लेटे हुए इशफाक साहब ने गर्दन मोड़कर इनकी जानिब देखा। भली मानस, किचन में कुछ खाने को है तो मुझे ला दो। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था और अब भी शाम के 4 बज रहे हैं। ना मालूम बहू ने किस वक्त खाना पकाना है, मेरी तो भूख के मारे जान निकली जा रही है। वाकई इशफाक साहब को देखकर यूं लगता था गोया जान इनकी आंखों में अटकी हुई है। कनीज बेगम ने बेबसी भरी निगाह से बाल्टी में तैरते हुए दूध को देखा। नवीदा अंदर थी। कनीज बेगम ठठरती हुई किचन में आई, मगर पूरे किचन की तलाशी के दौरान इन्हें कुछ न मिला। रोटी की चंगेरें खाली थीं, चूल्हा ठंडा पड़ा था और सालन का पतीला गंदा हुआ सिंक में पड़ा था। खाने को कुछ न था। कनीज बेगम सोच ही रही थीं कि इशफाक साहब को क्या दें कि अचानक उन्होंने बाहर से दोबारा आवाज़ लगाई, जल्दी करो कनीज बेगम, मुझे लगता है मेरी शुगर लो हो रही है, मुझे जल्दी कुछ खाने को ला दो। कनीज बेगम सटपटा गईं। इन्हें और कुछ ना सूझा, बस जल्दी से उन्होंने हाथ में पकड़े हुए दूध की बाल्टी में से 1 गिलास दूध निकाला और बाकी दूध ढक कर रख दिया। दूध का गिलास लेकर वो लपक कर इशफाक साहब के पास पहुंची। ये लो इशफाक मियाँ, ये दूध पी लो, घर में और खाने को तो कुछ नहीं है, रात के खाने तक तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। इशफाक साहब ने कांपते हाथों से दूध का गिलास पकड़ा और एक ही सांस में घटाघट पी गए। दूध पीते साथ इन्हें अपने अंदर थोड़ी सी तवानाई महसूस हुई तो इनकी जान में जान आई। वो तो तबीयत बहाल करके लेट गए, मगर अब कनीज बेगम की जान निकली जा रही थी। इन्हें पता था नवीदा उठकर सबसे पहले दूध की बाल्टी चेक करेगी और फिर पूछेगी कि इतना सारा दूध कहाँ चला गया। ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद नवीदा उठकर किचन में आई और अगले ही पल इसकी एक चीखनुमा आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। अम्मा, अम्मा कहाँ हैं आप? दूध आज किसने लिया था? इतना कम दूध देकर गया है गवाला, आंखें खोलकर देख तो लिया करें कि कितनी चीज ले रही हैं। खून पसीने की कमाई है साकिब की, यूं ही अंधाधुन उड़ाए चले जाते हैं आप लोग।
نویدہ نے پاٹدار آواز میں کہا تو کنیز بیگم نے مریل سی آواز میں اس کو جواب دیا، دودھ تو گوالا پورا دے کر گیا تھا، تمہارے ابو کو بہت بھوک لگی تھی، کھانے کے لیے اور کچھ تھا نہیں تو میں نے مجبوراً ایک گلاس دودھ انہیں دے دیا۔ اتنا سننا تھا کہ نویدہ نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ روٹی بناتی ہوں تو وہ تو حلق سے اترتی نہیں، نوابوں کو دودھ چاہیے، اور وہ بھی پورا پورا گلاس بھر کر۔ پتہ بھی ہے ثاقب کس مشکل سے کمائی کرتے ہیں، کام کاج پہلے نہیں ہے اور آپ لوگوں کو عیاشیاں سوچ رہی ہیں۔ اب میں اتنے سے دودھ کے ساتھ پورا دن گزارا کیسے کروں؟ 2 ٹائم چائے بنانی ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ میری طبیعت خراب ہے۔ آپ لوگ تو چاہتے یہی ہیں کہ میں وارث پیدا کر کے نہ دوں اور ثاقب کے دل سے اتر جاؤں۔ وہ کہاں کی بات گھسیٹ کر کہاں لے گئی اور وہیں کچن میں بیٹھ کر زاروں کی تار رونے لگ گئی۔ کنیز بیگم کی قسمت بری تھی کہ عین اسی وقت ثاقب گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے جو اونچی آواز میں نویدہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اچانک سٹپٹا گیا۔ کیا ہوا ہے نویدہ کو؟ کیوں رو رہی ہے وہ؟ ثاقب نے کڑک آواز میں پوچھا۔ کنیز بیگم نے کیا جواب دینا تھا؟ وہ خود دہائیاں دیتے ہوئے ثاقب کو بتانے لگیں کہ اس کے ماں باپ بلا دریغ اس کا پیسہ اڑاتے ہیں اور انہیں ثاقب کے خون پسینے کی کمائی بچا کے رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ دونوں عیاش ہیں اور انہیں گھر سے نکال دینا چاہیے۔ نویدہ نے بڑے آرام سے ثاقب کے دماغ میں اپنی بات انڈیل دی تھی۔ ثاقب بھی عقل کا اندھا تھا، وہ تو گویا ماں باپ پر پل پڑا۔ جانتا ہوں آپ دونوں نے بچپن سے یہی کیا ہے، نہ مجھے پڑھایا لکھایا، نہ میرے لیے کچھ جمع جوڑ کی۔ ایک یہ ٹوٹا پھوٹا سا مکان بنا دیا ہے اور اب اس کو بھی بیچنے کی در پر ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے معاشی طور پر اتنا کنگال کر دینا چاہتے ہیں کہ آخر تنگ آ کر میں یہ گھر بیچ دوں اور سڑکوں پر بھیک مانگنے لگ جاؤں، لیکن میں ایسی نوبت نہیں آنے دوں گا۔ نکل جائیں میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ ثاقب حلق کے بل چلا رہا تھا۔ اشفاق صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، وہ تو بری طرح سے بکھلا گئے تھے۔ خود کنیز بیگم کا بھی جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ایک گلاس دودھ لینے پر بیٹا انہیں اس طرح ذلیل کر سکتا تھا، یہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کنیز بیگم نے آگے بڑھ کر ثاقب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی مگر وہ غصے میں اندھا ہو رہا تھا۔ اس نے ماں کو ایک زوردار دھکا دے دیا۔ پہلے ہی گھٹنوں کے درد سے کراتی ہوئی کنیز بیگم زمین پر جا گریں۔ ان کے حلق سے کرپناک چیخ نکلی۔ اشفاق صاحب کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ ثاقب کو دے مارا۔ تھپڑ کھا کر ثاقب پہلے تو ایک لمحے کے لیے چپ ہوا مگر اس کے بعد جو مغلیات اس نے اگلنا شروع کیں تو اشفاق صاحب اور کنیز بیگم نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ثاقب اچھل اچھل کر انہیں گھر سے باہر نکل جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کی دونوں بیٹیاں سہمی کھڑی تھیں، انہیں دادا اور دادی سے بے حد محبت تھی۔ اشفاق صاحب نے کنیز بیگم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو نیک بخت، اب اس گھر میں جگہ نہیں بچی۔ دونوں بوڑھے میاں بیوی روتے ہوئے گھر سے باہر جانے لگے اور تبھی چھوٹی پوتی لپک کر ان کے پاس جا پہنچی۔ دادا ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں، ہم اماں ابا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ پوتی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نویدہ نے آگے بڑھ کر لپک کر بچی کو زوردار تھپڑ مارا۔ چل اندر دفع ہو، بڑھی آئی دادا دادی کی محبت میں اندھی ہو رہی ہے، جانے دے مصیبتوں کو گھر سے، پہلے ہی بڑی مشکل سے جان چھوڑ رہے ہیں۔ نویدہ کو کسی کا لحاظ نہ رہا تھا، دونوں بیٹیوں کو مارتے ہوئے اندر لے گئی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھیں۔ کنیز بیگم کا دل ہاتھوں میں آ گیا، وہ جانتی تھی دونوں پوتیوں کا اس گھر میں کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ نویدہ اپنے فیشن اور کھانے پینے میں مگن رہتی تھی، اسے بس بچے پیدا کرنے کا شوق تھا۔ وہ پلتے کیسے ہیں اسے ذرا پتہ نہ تھا اور ثاقب تو بس پیسہ کمانے کی مشین بنا ہوا تھا۔ دونوں پوتیوں کو اپنی ہر بات دادا دادی سے کہنے کی عادت تھی مگر کنیز بیگم اور اشفاق صاحب کیا کر سکتے تھے، ان کے پاس تو اب اپنی چھت بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گھر سے باہر نکلے تو ان کے سر پر نہ تو آسمان تھا اور نہ ہی پیروں تلے زمین۔ وہ بس یوں ہی چلتے جا رہے تھے اور جب بھی پڑوس کا خیر دن فرشتہ بن کر گھر سے نکل آیا، اس نے ان کے گھر میں ہونے والی تمام لڑائی سن لی تھی۔ کہاں جا رہے ہو اشفاق میاں؟ اس بڑھاپے میں زیادہ دیر چل بھی نہیں پاؤ گے۔ اس کی آواز میں افسوس تھا۔ اشفاق صاحب نے سر جھکا لیا۔ خیر دن خود بیٹے بہو اور پوتیوں والا تھا، اشفاق اور کنیز کو اپنے گھر میں نہیں ٹھہرا سکتا تھا مگر اس نے پڑوسی ہونے کا حق اس طرح ادا کیا کہ گھر سے کچھ فاصلے پر بنے اپنے باڑے میں اشفاق صاحب کو رہنے کی اجازت دے دی۔ وہاں ایک چھوٹا سا چھپڑا بنا ہوا تھا اور کونے میں ایک واش روم بھی تھا۔ اشفاق صاحب نے اسی کو غنیمت جانا۔ انہوں نے کنیز بیگم کا ہاتھ تھاما اور خاموشی سے جا کر باڑے میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔
خیر دین کا بیٹا نیک انسان تھا اور اس نے اشفاق صاحب سے کہہ دیا کہ وہ ان کے 3 جانور جو باڑے میں بندھے ہیں انہیں چارہ وغیرہ ڈال دیا کرے اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے تو وہ ماہانہ مناسب اجرت انہیں دے دیا کرے گا۔ اشفاق صاحب کو اور کیا چاہیے تھا، بڑھاپے کے دن عزت سے کٹ جائیں، وہ تو بس یہی چاہتے تھے، مگر بس ایک ہی خواہش ان کے اندر تھی، انہیں رہ رہ کر اپنی پوتیوں کی یاد آتی تھی۔ باڑے میں رہتے ہوئے انہیں چند دن ہوئے تھے تو دونوں پوتیاں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہنستی کھلکھلاتی ان سے ملنے چلی آئیں۔ دونوں نے اپنی اپنی اوڑھنیاں سر پر اچھے سے لپیٹ رکھی تھیں۔ اشفاق صاحب اور کنیز بیگم نے جو دونوں پوتیوں کو باڑے میں آتے دیکھا تو لپک کر انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ انہیں اپنی پوتیوں سے بہت محبت تھی۔ ننھی بچیاں دادا اور دادی کو سارے گھر کا احوال بتانے لگیں۔ کنیز بیگم کو اپنا بیٹا ثاقب یاد تھا۔ ہزار بدسلوکیوں کے باوجود بھی ماں اپنے بیٹے سے بدظن کیسے ہو سکتی تھی؟ اس نے اپنی دونوں پوتیوں سے پوچھا، بیٹا تمہارے ابا کیسے ہیں؟ کیا وقت پر کھانا کھاتے ہیں؟ اس کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کنیز کی آواز میں تڑپ تھی۔ اشفاق صاحب انہیں دیکھ کر رہ گئے، مگر اچانک ہی دونوں بچیاں چمک کر بولیں، ابا بالکل ٹھیک ہیں، پہلے تو صرف ہر جمعرات کو گوشت لاتا تھا، اب روز گوشت لاتا ہے۔ دونوں اماں اور ابا ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بڈھے بڑھیا کو گھر سے نکال کر کتنا سکون ہو گیا ہے، ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا، وہ آپ دونوں کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں، ہم کھانا مانگتے رہتے ہیں لیکن ہمیں کھانا بھی نہیں دیتی، پتہ نہیں اماں کو کیا ہو گیا ہے، ہر وقت بس موبائل لے کر لیٹی رہتی ہیں اور کہتی ہیں میری طبیعت خراب ہے، گھر میں جو بھی چیز پکے وہ خود کھا جاتی ہیں یا ابا کو دے دیتی ہیں، میں اور چھوٹی کھانا مانگے تو ہمیں کبھی چٹنی کے ساتھ روٹی دے دیتی ہیں اور کبھی انڈا بنا دیتی ہیں، حالانکہ مجھے بوٹی کھانے کا بہت دل کرتا ہے پر اماں بوٹی دیتی ہی نہیں۔ 7 سالہ پوتی تھوڑی ہوشیار تھی، اس نے جو بولنا شروع کیا تو کوئی بات نہ چھپائی۔ کنیز بیگم ہکا بکا رہ گئیں، وہ تو سمجھتی تھی کہ ثاقب کے مالی حالات تنگ ہیں، اسی لیے کم گوشت لاتا تھا، مگر اب روزانہ گھر میں گوشت آ رہا تھا، اس کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ صرف بوڑھے والدین کو دکھانے کے لیے غریب بنا ہوا تھا۔ کنیز بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اشفاق صاحب کا بھی یہی حال تھا۔ دونوں پوتیوں کو آئے ہوئے کافی دیر ہو رہی تھی مگر انہیں بھوک لگ رہی تھی۔ کنیز بیگم نے پیار سے دونوں کا ماتھا چوما اور اپنے چھپڑے میں موجود چھوٹی سی لکڑی کے چولہے پر انہیں پراٹھا بنا دیا۔ دونوں بچیوں نے خوب شوق سے پراٹھا کھایا۔ دادی کے ہاتھ میں ویسے بھی بہت ذائقہ تھا، مگر شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی کنیز بیگم نے انہیں کہا کہ وہ گھر واپس لوٹ جائیں۔ دونوں بچیاں اچھلتی کودتی گھر واپس چلی گئیں اور پھر تو جیسے انہوں نے وتیرہ ہی بنا لیا، ہر روز وہ دادا دادی سے ملنے باڑے میں آ جاتیں۔ نویدہ کو شاید اب تک علم نہیں ہوا تھا، کنیز بیگم کا خیال درست تھا، بچیاں 1 ہفتے تک تو مسلسل آتی رہیں اور اس کے بعد پھر اچانک آنا بند ہو گئیں۔ کنیز بیگم اور اشفاق صاحب نے ایک دن انتظار کیا، 2 دن، لیکن 1 ہفتہ گزر گیا مگر دونوں بچیوں کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اب تو کنیز بیگم اور اشفاق صاحب دونوں کو ہی تشویش ہونے لگی تھی کہ نامعلوم دونوں بچیوں کی طبیعت ٹھیک ہے بھی یا نہیں، آخر وہ دونوں ملنے کیوں نہیں آ رہی تھیں۔ ہفتہ گزر گیا تو اشفاق صاحب کا دل بے چین ہو گیا۔ ایک صبح وہ بڑے بے چین نیند سے جاگے اور کنیز بیگم سے کہنے لگے، بھلی مانس، میں نے بڑا برا خواب دیکھا ہے، دونوں بچیاں بھی بڑے دن سے نہیں آئیں، میرا تو دل ہول رہا ہے، نہ معلوم کیا بات ہے، ہمیں چل کر پتہ کر لینا چاہیے۔ اشفاق صاحب کی بات پر کنیز بیگم افسردہ سے لہجے میں بولیں، وہاں جا کر کیا پتہ کرنا، کیا بھول گئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دھکا دے کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ کنیز بیگم کی بات پر اشفاق صاحب بھی خاموش ہو گئے، لیکن خود کنیز بیگم بھی بے چین سی ہو رہی تھیں، دونوں پوتیوں کی تڑپ ان کے دل کو کھینچ رہی تھی، آخر ان دونوں سے رہا نہ گیا، مزید بس 1 ہی گھنٹہ وہ باڑے میں گزار پائے اور دونوں بے چین ہو کر وہاں سے باہر نکل آئے۔ کنیز بیگم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اشفاق صاحب کا ہاتھ پکڑے تیزی سے اپنے بیٹے ثاقب کے گھر کی طرف جا رہی تھیں۔ ان کا دل ہول رہا تھا، وہ دل میں دعائیں مانگ رہی تھیں کہ ان کی دونوں پوتیاں صحت مند ہوں، نامعلوم کہ ان کے دل سے بیٹے اور بہو کے لیے کوئی دعا نکلتی ہی نہ تھی۔ گھر کے پاس غیر معمولی خاموشی تھی، دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اشفاق صاحب اور کنیز بیگم نے گھر کی کھلی چوکھٹ کے اندر قدم رکھ دیا۔ سامنے کا منظر ہی عجیب تھا، پورے گھر میں گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، ان دھلے کپڑے تاروں پر جمع ہوئے تھے اور زمین پر جگہ جگہ گندے برتن بکھرے پڑے تھے، چارپائیاں بے ترتیب سی پورے صحن میں پڑی تھیں،
گھر کا حلیہ بتا رہا تھا کہ مالکوں کو اس کا کوئی حال نہیں۔ کنیز بیگم پریشان ہوتے ہوئے صحن کے بیچوں بیچ جا کر کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے زور سے آواز لگائی، سعدیہ، نادیہ، یہ ان کی پوتیوں کے نام تھے۔ انہوں نے کئی بار پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ شاید ان کی آوازیں اتنی اونچی نہ تھی، بڑھاپے کے باعث وہ بڑی مشکل سے بول پا رہی تھیں۔ اشفاق صاحب لاٹھی ٹیکتے ہوئے اندر کمروں کی جانب جا رہے تھے جن کے دروازے چوپٹ کھلے تھے۔ کنیز بیگم بھی ان کے پیچھے چلنے لگیں۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اچانک ہی وہ ساکت رہ گئیں۔ سامنے ہی نویدا جھلنگا سی چارپائی پر بے حال پڑی تھی۔ چھوٹی بیٹی اس کے سر پر بیٹھی اسے پنکھا جھل رہی تھی کیونکہ مکھیاں اس کے آس پاس بھن بھنا رہی تھیں۔ ایک نظر دیکھنے میں ہی کنیز بیگم کو اندازہ ہو گیا کہ نویدا کا بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ انہیں یکدم خوشی نے آ گھیرا۔ انہوں نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا مگر کمرے میں کوئی چھوٹا بچہ موجود نہ تھا۔ تب انہوں نے دیکھا اشفاق صاحب انہیں اشارہ کرتے ہوئے ایک جگہ کچھ دکھا رہے تھے۔ کنیز بیگم نے بے اختیار مڑ کر وہاں دیکھا ان کی بڑی پوتی لکڑیوں والے چولہے پر بیٹھی بڑی مشکل سے چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا رہی تھی۔ اس کی اوڑھنی آدھی سر پر تھی اور آدھی زمین پر۔ وہ روٹیاں بنانے میں اس قدر بری طرح الجھی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے دادا دادی کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ وہ آٹے سے پیڑا بناتی، کبھی وہ چپک جاتا اور کبھی روٹی اس کے ہاتھوں سے گر کر مٹی مٹی ہو جاتی۔ وہ عجیب مصیبت میں پڑی ہوئی تھی۔ کنیز بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی اور انہوں نے نویدا کا کندھا ہلایا۔ نویدا، او نویدا، اٹھو، یہ میں ہوں۔ کہاں ہے میرا پوتا؟ انہوں نے خوشی بھری آواز میں پوچھا۔ بے حال نویدا نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے کی کوشش کی اور پھر اچانک ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کنیز بیگم ششدر رہ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ نویدا کو چپ کروانے کی کوشش کرتیں، اچانک نویدا نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور کنیز بیگم کے سامنے جوڑ دیے۔ امی، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ دونوں کا دل دکھایا اور آپ دونوں کو بے آسرا کیا تو اللہ تعالیٰ نے خوشی میرے ہاتھ میں دے کر مجھ سے چھین لی۔ مجھے اس قدر خواہش تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہو اور اللہ نے اتنا پیارا بیٹا دے کر مجھ سے چھین لیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ میں نے آپ دونوں کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، کانپتے ہوئے لہجے میں نویدا کہہ رہی تھی۔ کنیز بیگم کے سر پر کوئی آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ نویدا کی بات سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا بچہ ہو کر فوت ہو گیا ہے اور اسی پل باہر کھٹکا سا ہوا۔ کنیز بیگم اور اشفاق صاحب نے مڑ کر دیکھا۔ سر جھکائے ہوئے ثاقب اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے شانے بھی جھکے ہوئے تھے۔ اس نے جو ماں باپ کو سامنے دیکھا تو اچانک اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ خاموشی سے اندر آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اشفاق صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دینی چاہی مگر وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اچانک اشفاق صاحب کے قدموں میں گر گیا۔ وہ بار بار روتے ہوئے معافیا مانگ رہا تھا۔ خود اشفاق صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ ایسا تو انہوں نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ روٹی پکاتی ہوئی سعدیہ بھی لپک کر دادی کے پاس آ گئی تھی۔ یکدم ہی وہ کنیز بیگم سے لپٹ گئی۔ کنیز بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چھوٹی سعدیہ بھی پنکھا رکھ کر دبا دبا مسکراتے ہوئے دادی کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں بچیوں کو حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو بس دادا اور دادی کے واپس آ جانے پر خوش تھے۔ کنیز بیگم نے آگے بڑھ کر نویدا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، پریشان نہ ہو میری بیٹی، اللہ نے تجھے چاند سی 2 بیٹیاں عطا کی ہیں، اولاد جیسی خوشی سے محروم نہیں رکھا۔ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے تم دونوں کو معاف کیا۔ اللہ نے چاہا تو وہ دوبارہ سے بیٹا دے دے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ کنیز بیگم کی بات پر نویدا ایک مرتبہ پھر رونے لگی۔ ثاقب بھی روتے ہوئے معافیا مانگ رہا تھا۔ کنیز بیگم اور اشفاق صاحب نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ اب کنیز بیگم اشفاق صاحب گھر میں ہی رہیں اور وہ تو اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کو ہی ترجیح دیتے تھے مگر اشفاق صاحب نے ثاقب کو بتا دیا تھا کہ وہ روزانہ باڑے میں جا کر خیر دین کے جانوروں کی دیکھ بھال کرے گا جس سے اسے ماہانہ اچھی رقم مل جایا کرے گی۔ ثاقب کے چہرے پر بھی یہ سن کر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارا گھرانہ پھر سے ایک ہو گیا تھا۔ کنیز بیگم نے آگے بڑھ کر دونوں پوتیوں کو زور سے اپنے آپ میں بھینچ لیا۔ تمہارے دادا کے پاس اب پیسے ہوتے ہیں، اب میں تم لوگوں کو روزانہ گوشت پکا کر کھلاؤں گی۔ دادی نے پوتیوں کے کان میں سرگوشی کی تو دونوں خوشی کے مارے اچھل پڑیں۔ غم زدہ منظر نامہ اچانک کی خوشیوں بھرے منظر میں تبدیل ہو گیا تھا۔